اپنی نوعیت کا پاکستان کی عدالتی تاریخ کا منفرد واقعہ ہے کہ جب ایک فریق نے، اور جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ خود حکومت وقت ہے، اس نے ایک مقدمے سے علل اعلان بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت نے کسی کارروائی کا بائیکاٹ کیا ہو، لیکن بائیکاٹ کارروائی کا ہوتا رہا ہے ماضی میں. سب سے مشہور واقعہ جو میرے ذہن میں آتا ہے ولی خان صاحب کا ہے 1975 میں، جب نیب کو ڈیزالو کرنے کا، بین کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ میں تھا، انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا. تو یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو شکایت ہے نظام کے خلاف اس کا اظہار کیا جائے اور اس کو معاملے کو عدالت سے نکال کر سیاست میں ڈالا جائے. اور آپ کی اپنی رائے میں، جو کہ دائرہ بڑا رچ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، آپ اس اوپینین کے حامی ہیں کہ صاحب کیوں، اگر جج صاحبان اس کو مناسب نہ سمجھتے ہوں کہ فل کورٹ بنایا جائے تو پھر کیوں بنائے؟ یہ تو ایک ریت بن جائے گی، ہر کوئی کہے گا مجھے اتنے نہیں اتنے ججز دو. یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر ساری کی ساری سیاسی جماعتیں ایک جماعت کے علاوہ ایک بات پر اصرار کر رہی تھی اور یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ آپ فلاں کو لگا دو اور فلاں کو نہ لگائیں، بلکہ اجتماعی دانش کا تقاضا کر رہی تھی، اور فریق مخالف جو کہ تحریک انصاف اس کے، وہ بھی اس چیز پر معترض نہیں تھی کہ آپ فل کورٹ بنائیں، تو یہ کر دیا جاتا تو بہتر ہوتا. آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ جی، میری رائے تو یہ ہے کہ 9 ممبر بینچ بہرحال بن سکتا تھا، کیونکہ ایک فیصلہ 2015 میں جو 21ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا، اس میں 8 جج صاحبان نے 17 میں سے، وہ اکثریتی فیصلہ نہیں ہے لیکن بہرحال 8 جج صاحبان نے 63A اور پارٹی ہیڈ کے حوالے سے کچھ رائے دی ہوئی ہے. وہ رائے میری نظر میں سرسری ہے. یہ معاملہ پارلیمانی پارٹی اور پارٹی ہیڈ کے درمیان توازن یا طاقت کا معاملہ ان کے سامنے نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے ایک جملہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے جس سے بظاہر پارٹی ہیڈ جو ہے اس کو مقدم سمجھا گیا ہے. اب اگر اس جملے کو دوبارہ سے دیکھنا ہے سر نو، اگرچہ وہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے کیونکہ وہ اقلیت ہے، تو 9 ممبر بینچ بن سکتا تھا اور اس سے ایک طرح سے ایک قسم کی جو ہے وزاداری سامنے آ جاتی. لیکن آئینی اور قانونی طور پہ وجہ کوئی نہیں تھی کہ بڑا بینچ بنایا جائے، کیونکہ جو معاملہ ہے عدالت کے سامنے وہ انتہائی میری نظر میں تو سادہ ہے. 63A کا متن بالکل واضح ہے. ایک کام پارلیمانی پارٹی نے کرنا ہے، پارلیمانی پارٹی نے ڈائریکشن دینی ہے. اس ڈائریکشن سے اگر انحراف ہوتا ہے تو پھر پارٹی ہیڈ کا رول ہے کہ ریفرنس بھیجے اسپیکر کو اور الیکشن کمیشن کو. تو یہ بالکل ایک تفریق ہے آرٹیکل 63A میں پارلیمانی پارٹی اور پارٹی ہیڈ کے درمیان. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کی رائے بڑی کلیئر ہے کہ صاحب پارلیمانی پارٹی کی ہی رائے حتمی ہوتی ہے، اور چونکہ پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ اس رائے کا حامی ہے کہ پرویز الہی کو ووٹ دینا چاہیے، اس لیے مسلم نقاب کے اراکین نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بننا چاہیے. ایسے ہی ہے نا آپ کی رائے؟ جی، چونکہ پارلیمانی پارٹی کی رائے یہ تھی کہ ووٹ دینا چاہیے پرویز الہی صاحب کو، اور پارٹی ہیڈ اس رائے کو رد نہیں کر سکتا تھا. یعنی کہ شجاعت حسین صاحب نے جو خط لکھا میری نظر میں وہ آئینی طور پہ غیر اہم ہے. بالکل صحیح. اور آپ کی نظر میں اب شجاعت صاحب بینگ پارٹی ہیڈ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کہے کہ میری رائے کے برخلاف کام ہوا ہے اس لیے انہیں ڈی سیٹ کیا جائے، یا چونکہ پارلیمانی پارٹی بشمول پارلیمانی پارٹی کا سربراہ یہ ریکویسٹ ہی نہیں کرے گا شجاعت صاحب کو، کیونکہ اس کی تو اپنی رائے شجاعت صاحب کے خلاف ہے، اس لیے شجاعت صاحب کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے؟ جی، ظاہر ہے اگر ان کی رائے یا ان کا خط اہم نہیں تھا تو اس خط سے انحراف بھی اہم نہیں ہے، لہٰذا ڈی سیٹنگ کا یا ووٹ کے شمار نہ ہونے کا کوئی معاملہ یہاں نہیں ہے. جہاں تک پارلیمان کے اندر کے واقعات ہیں وہ پارلیمانی پارٹی ہی ان کو ریگولیٹ کرے گی. ٹھیک، تو شجاعت صاحب یہ اختیار بھی نہیں رکھتے اس پرٹیکولر کیس میں. بالکل ٹھیک ہے. اور سر اگین ایک اور ازمپشن کی بنیاد بتا دیجئے کہ اگر پرویز الہی صاحب بن جاتے ہیں، بلکہ ازمپشن کیا یہ بالکل عین ممکن بھی ہے، اور کل گورنر صاحب، کل سے مراد کبھی بھی کہہ دیتے ہیں سی ایم کو، پرویز الہی صاحب کو فرض محال کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے، اور اگین پارلیمانی ہیڈ یعنی پارٹی ہیڈ شجاعت صاحب کہتے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ نہیں دیجئے، تو بھی یہی دلیل آ جائے گی جو آپ نے ابھی دی کہ اس میں تو اختیار ہی شجاعت صاحب کے پاس نہیں بلکہ پارلیمان کے اندر ہے. پھر یہی ہوگا اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا گورنر صاحب ان کو کہتے ہیں تو پارلیمانی پارٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، اور اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو شجاعت صاحب اس فیصلے کو رد نہیں کر سکیں گے.
صحیح ہے. اور اسی کو میں مزید انٹرپریٹ کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے کہوں تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ابھی تو 6-7 نشستیں ہیں, فرض کیجیے 30-40 نشستیں ہیں یا کتنی بھی, اور آصف زرداری کچھ اور کہتے رہے بے شک, لیکن جو پارلیمانی گروپ ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں, وہ ایک رائے رکھ لے تو وہ آصف زرداری صاحب کی رائے اس میں ثانوی بلکہ بالکل غیر اہم ہو جائے گی اور ان کا فیصلہ حتمی ہو جائے گا. جی, آئینی اور قانونی طور پہ یہی ہے. یہ اور بات ہے کہ سیاسی سطح پہ وہ ان لوگوں کو پارٹی سے بے دخل کر دیں, آئندہ ان کو ٹکٹ نہ دیں, وہ تمام سیاسی معاملات ہیں. لیکن آئینی قانونی طور پہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہی اہم ہے پارلیمان کے اندر کے فیصلوں کے. اور جب آپ پارلیمانی پارٹی کہتے ہیں تو اس سے مراد پارلیمانی پارٹی کا 51%, مثلا 10 لوگ تھے, اگر 6 لوگوں نے ایک طرف کر دیا تو وہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ تصور کیا جائے گا. دیکھیے, ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی رول بننے چاہیے اس بارے میں کہ یہ معاملہ 2/3 اکثریت سے ہوگا, سادہ اکثریت سے ہوگا. لیکن اگر نہیں ہے تو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ جہاں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے کسی گروہ نے تو اس کی اکثریت کا جو فیصلہ ہے اسی کو فیصلہ سمجھا جائے گا. بالکل صحیح. اور سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک ریت ہے, کوئی آئینی قدغن نہیں ہے, لیکن ایک ریت ہے کہ اگر کسی بھی معزز جج پہ کوئی فریق معترض ہو جائے کہ صاحب ہمیں نہیں آپ پہ اعتماد, تو وہ مورل حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے وہ جج صاحب خود ہی پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو پرٹیکولر کیس ہے اس میں یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں, یہ ایک اور معاملہ ہے اس میں جو بالکل ٹھیک ہے؟ دیکھیں, یہاں یہ ہوا کہ ایک کوئی عام فریق نہیں تھا عدالت کے سامنے جس نے کسی تحفظات کا اظہار کیا, اور یہ تحفظات کا اظہار کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اس پہ کنٹیمپٹ کا قانون بھی لگ سکتا ہے, کوئی جواز ہونا چاہیے, کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے. اب یہاں پہ تو ایک سیاسی فیصلہ کیا گیا تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے, اور اس فیصلے کا مقصد ظاہر ہے کہ عدالت پہ دباؤ ڈالنا تھا. تو عدالت میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے شاید انہوں نے ریاکٹ کیا ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے لگے کہ ہم دباؤ میں آ گئے ہیں. اگر صرف اور صرف عدالت کے اندر ایک درخواست دی گئی ہوتی تو عین ممکن ہے رویہ مختلف ہوتا. لیکن یہاں چونکہ ہیئرنگ سے پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اعلان کیا گیا کہ ہم بوائیکاٹ کریں گے, ہم حصہ نہیں بنیں گے اگر ہماری بات نہ مانی گئی, تو اس کا ریاکشن یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت نے یہ بات نہیں مانی, جو کہ شاید دوسرا کوئی اگر طریقہ اپنایا گیا ہوتا جو کہ عدالت میں درخواست دینے کا ہے تو شاید وہ مان جاتے. ویری انٹرسٹنگ. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ جو منحرف اراکین ہوئے تھے, آپ نے ان میں سے بھی کچھ کو ریپرزینٹ کیا تھا آپ نے, تو وہاں ان کی بھی استدعا یہی تھی کہ ہمیں کیوں منحرف نہ کیا جائے, ذرا اس بارے میں بتا دیں گے, تھوڑا سا انلائٹن کر دیں گے جاتے ہوئے؟ جی بالکل, وہاں یہی تھا. جو 25 پی ٹی آئی کے منحرفین تھے ان کا موقف یہی تھا کہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہونا چاہیے, پارٹی ہیڈ کے فیصلے کی کوئی وقت نہیں ہے. جو اسد عمر صاحب نے خط لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ یہ پارٹی ہیڈ کا فیصلہ ہے, اور اسی بنیاد پہ ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ آئین میں پارلیمانی پارٹی کا رول ہے, پارٹی ہیڈ کا رول نہیں ہے. اس کے جواب میں پی ٹی آئی کے وکلاء نے, علی ظفر صاحب پیش ہوئے تھے, انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ 63A میں پارلیمانی پارٹی ہی کا رول ہے جہاں تک ڈائریکشن دینے کا تعلق ہے, پارٹی ہیڈ کا رول بعد میں آتا ہے ریفرنس کے حوالے سے. اور انہوں نے پھر منٹس پیش کیے 2 پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز کے. انہوں نے یہ کہا کہ جو خط اسد عمر صاحب نے لکھا تھا اور جس میں پارٹی ہیڈ کا ذکر تھا وہ در حقیقت پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کا ایک طرح سے اظہار تھا.